بیٹھے جڑا اتنی جرت کر سکتا ہے کہ ادھر میاں صاحب بیٹھے ہوں، میں مدینے میں ان کو خطاب کیا ہے اور پھر بھی یہ جرت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ نہیں؟ اور کوئی مولوی ہوتا گلدستہ لے کے جاتی عمرہ پہنچا ہوتا، میں نے تو آپ کو خطاب کیا، مجھے بٹھا کے چائے پلائیں اور تھانے میں جا کر 2000 اتھوں کماواں، 10,000 اتھوں کماواں، لاکھ اتھوں کماواں۔ نہیں، یہ دولت کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں طائر اعلیٰ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو رفتار میں کوتاہی۔ یہ دنیا کا رزق کیا کرنا جب عزت ہی نہ رہی۔ یہ ہمارا صدر 2 دفعہ صدر ہوا، کیا عزت ہے؟ اپنی بیگم اپنی وائف کے قاتل نہیں لے سکا، ڈھونڈ سکا، تو بتائیں کیا عہدے کا پھر؟ اور یہ میں آپ کو یہاں توحید بھی سمجھا دوں، یہ جاتے ہو جی میرے پیسے نہیں ملتے، جی میرا زیور گم ہو گیا ہے، وہ کہتا جی مجھے پیسے دو میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے زیور چرایا، اس کو بولو یہی بتا دے بینظیر کس نے ماری۔ اور بھائی عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جتنے صبح بیٹھے میں پتہ ہے سحری ٹائم آپ اتنا بیٹھتے نہیں ہیں، مگر آپ دیکھیں گھڑی دوڑتی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے سے ٹائم زیادہ گزر گیا ہے اور پونا گھنٹہ گزر گیا، آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں لگا، مجھے نہیں لگا۔ یہ دل سے بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، نہ آپ سے لالچ نہ مجھے کوئی لالچ ہے، میں تو بس درس دے کے چلے جانا، مگر میں 2 روزوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم 2 دن مسلے سے اٹھے ہی نہ، مالک سے باتیں کرے، مالک پچھلی معاف کر دے، توبۃ نصوحا۔ لفظ نصوحا جہاں بھی آتا ہے شیخ سے ترجمہ پوچھنا، اللہ نے لفظ خالص اس کا ترجمہ کیا ہے، خالص توبہ ملاوٹ والی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر کہندے نے اللہ تو ڈر کے، حضرت عمر کہندے نے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، تھوڑی کو دیر بعد داڑھی دے ہنجو ڈگن دینے، کہتے ہیں سعید کبھی کبھی آ جایا کرو، عمر کو ڈرا جایا کرو، کبھی کبھی آ جایا کرو اور مجھے ڈرا بھی جایا کرو اللہ۔ ابھی تھوڑا سا باہر جانے لگے تو پھر کہا تال یا سعید ہنا اجلس، مبرد لا مبرد، ٹھنڈا لے آواں گرم لے آواں۔ سعید بن عامر کہتے جی مینوں جان دیتے جائے، میں کی پینا ہے، کچھ بھی نہیں پینا۔ کہندے نے سعید بن عامر او اس علاقے دا تینوں گورنر بناتا ہے، وہ کہندے جناب معاف کرنا میں تانوں ڈراؤن آیا تے تسی مینوں گورنر بناتا ہے۔ کہندے نے سعید بن عامر ایک کیے، نہ تینوں اپنی پارٹی دا سمجھ کے، نہ تینوں کوئی دنیا چ اپنا بینیفیشر سمجھ کے، نہ تینوں اپنا انویسٹر سمجھ کے، نہ ٹھیکیدار سمجھ کے، صرف ایک کوئی گل ویکھیے جیڑا مینوں ڈران آیا ہے خود اللہ تو کنا ڈرنے والا ہوئے گا۔ آج ہم تبلیغ والوں کے خلاف بولتے نہ بولا کریں، ہم نہیں کرتے تو ان کو کرنے دو۔ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے کیوں پھرتے ہیں، کافروں کو تبلیغ کرو۔ اچھا دودھ میں پانی تم ملاؤ، تبلیغ ہم کافروں کو کریں، جھوٹ تم بولو، تبلیغ کافروں کو کریں، سود تم کھاؤ، تبلیغ کافروں کو کریں، ہاں دنیا میں ہر 2 نمبر کام تم کرو، تبلیغ کافروں کو کریں، ملاوٹ والی چیزیں تم بیچو، تبلیغ کافروں کو کریں۔ ہاں بتاؤ اتنے بیٹھے ہیں بھائی، کسی نے جس نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا ہے، ختم نبوت کی نیابت تو کرنی پڑے گی، دین تو آگے بیان کرنا پڑے گا، تبلیغ تو کرنی پڑے گی، نبیوں والا کام تو ہمیں کرنا ہے۔ اور میرے سے کروڑ درجے یہ تبلیغی افضل ہیں جو اپنے جان، اپنا مال، اپنا ٹائم لگا کے پارک میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو۔ مجھے تو درس کے بعد کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی۔ ان کو کیا لالچ ہے، کیا لالچ ہے ان کو؟ خدا را اپنے نمازوں کے بعد یہ 5 منٹ درس بھی دیا کرو ہر نماز کے بعد۔ دنیا میں کوئی فرینچائز دکھاؤ جہاں کسٹمر جائے تو اس کو مطلب حاصل نہ ہو، وہ کسٹمر فرینچائز ہی چھوڑ جاتا ہے، وہ سم ہی بدل لیتا، وہ کہتا جی یہ آپ کی سم نہیں چلتی، یہ سم رکھو، میں نے نیٹ ورک بدلا۔ اب مسجد فرینچائز ہے اسلام کی، مگر 5 نمازیں آتے ہیں، نمازی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ 5 نمازوں میں ہم نے کیا اسلام کی تبلیغ کی ہو؟ کہتے جی لوگ بیٹھتے نہیں، نہ بیٹھے، دکان کھولتا ہے، کسٹمر آئے نہ آئے، بولو مالک مکان دکاندار کھولتا ہے کہ نہیں دکان، گاہک آئے نہ آئے، مگر دکان روز کھولتا ہے۔ مولوی کا کام ہے ہر نماز کے بعد 5 منٹ درس دے، کوئی سنے نہ سنے اس کی مرضی ہے، مگر یہ فرینچائز سے پیغام ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں آج کا یہ درس آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل لگا کے آپ سن رہے ہیں، ذرا سنیں۔ سعید بن عامر گورنر بن گئے،
ایک دن حضرت عمر کہندے نے میں چھاپا مارنا ہے، میں ویکھنا ہے کڈا کو حاجی ثنا اللہ ہے، کنا کو نیک ہے۔ حضرت عمر چلے گئے، کہندے نے آؤ بھئی اپنے گورنر دے خلاف شکایتاں لاؤ۔ بندے کھڑے ہو گئے، ایک بندہ آندا جی مینوں اپنے گورنر نال شکایت، ساڈا گورنر روز لیٹ آندا ہے۔ حضرت سید عمر سامنے کھڑے، یہ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس گزرے، اس نے اوپن عدالت لگائی۔ حضرت عمر نے اس دور میں اوپن عدالت لگائی، یہ تو قاضی فائز عیسیٰ آج کی پیداوار ہے۔ حضرت عمر نے اس دور میں اوپن عدالت لگوائی۔ اللہ جی سنیے، ہم وکیلوں کے ذریعے جھوٹی درخواست دے کے تاریخ لے آتے ہیں، بڑا لمبا حساب، ادھر کوئی ایڈوکیٹ بیٹھا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اپنے کلائنٹ کے کہنے پہ کبھی جھوٹا سرٹیفکیٹ نہ پیش کرنا، تم بھی اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ گے۔ کبھی جھوٹی درخواست پیش نہ کرنا، کبھی جھوٹی۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے، ٹائم کو ضائع نہ کرے۔ جج کے سامنے جا کے جی کہنا جی ہمارا کلائنٹ بیمار، اس کو رخصت دیجیے، نہیں پیسے واپس کر دو۔ کیا کرنا یہ پیسہ جس سے ایمان ہی نہ بچے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کر دو۔ کتنے دوست بیٹھے ہیں، ذرا سوچے، ہم عدالتوں کو گالیاں دیتے جی کیس نہیں ختم ہوتے، بھئی جھوٹی درخواست تو ہم پیش کرتے ہیں، گواہ تو ہم پیش نہیں کرتے، بہانے تو ہم بناتے ہیں۔ جج تو آگے ٹائی لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، جج تو بیٹھا ہوتا ہے آ کر عدالت میں، ہم جھوٹی درخواستیں پیش کرتے ہیں کہ جی آج ہم نہیں آ سکتے، مقصد دوسری پارٹی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، گواہ نہیں پیش کرتے، جرا نہیں ہونے دیتے۔ بڑی وڈی گل ہے، سید بن عامر نے یہ بھی نہیں کہا مینوں وکالت دا ٹائم دیتا جائے، میں وکیل کرنا ہے۔ ہمارے حکمران جب اقتدار میں نہیں ہوتے، میرا کان درد، میرا پیٹ درد، میرا بازو درد، میرے گھٹنے درد، میری کمر کی درد، میں مر چلا ہوں، میرے سیل ختم۔ جونی اقتدار ملتا ہے، پیٹ بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، آئز بھی ٹھیک، شولڈر بھی ٹھیک، گھٹنے بھی ٹھیک، پنڈلی بھی ٹھیک، پیٹ بھی ٹھیک، جگر کی پسلی بھی ختم، چربی بھی ختم، بالکل فٹ فاٹ، جہاں سے مرضی مجھے جناب اعلیٰ آپ بٹھا کے جہاز میں ملکوں کے دورے کرائیں، بٹھائیں، میں بالکل ٹھیک۔ سعید بن عامر نے ایک بہانہ نہیں کیا، ایک بھی بہانہ نہیں کیا، کہتے جی میں تیار ہوں، جنہ احتساب کی تاوے ہو تیار ہوندے نے، کہتے جی میں تیار ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہندا جی پہلی شکایت ہے ساڈا گورنر روز لیٹ ہوندا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سعید اپنا موقع بیان کرو۔ کہندے جناب میری بیوی بیمار ہے، میں بچے پھڑنا ہے، پھر میں روٹی پکانا ہے، آٹا گوننا ہے، پھر میں بیوی نو کھانا کھلانا ہے، پھر میں آپ کھانا ہے، اتنے چ میں لیٹ ہو جانا ہے۔ حضرت عمر بھی رو رہے نے، شکایت لگانے والا بھی رو رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت تو ایک وقت دا گورنر ایک ملازم رکھ لینا سی، ایڈی وڈی رایا تیرے تھلے، کہتے مینوں ڈر لگدا سی کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے جڑا کم تو اپنے ہاتھ نہ کر سکدا سا، تو رایا تے بوجھ کیوں بنے۔ میں گورنر ہاؤس گیا، 600-700 ملازم گورنر ہاؤس کا، قرضئی ملک، IMF سے ہم قرضہ لے کر جی رہے، قرضئی ملک کے گورنر کے پاس کام کیا ہے؟ صرف یونیورسٹیوں کے سین کرنے، اور ملازم کتنے؟ گاڑی کا دروازہ کھولنے والا بھی ملازم، ڈیری پکڑنے والا بھی نوکر، کھانا لگانے والا بھی نوکر، پکانے والا بھی نوکر، بچوں کو سکول چھوڑنے والا بھی نوکر، 600-700 ملازم گورنر کا۔ ہائے میرے بھائیو ذرا سوچیں، کہتے ہیں جی ہم حضرت عمر کو کاپی کرتے ہیں، شیم فار یو، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ وہ دنیا والو تم عمر کے پاؤں کے خاک جیسے بھی نہیں، اور تم قرضے سے ملک چلا رہے ہو، اور 600 نوکر کو ایک گورنر کے لیے رکھا ہوا ہے، 600 گورنر۔ دوجی شکایت کہ
میں مولویوں پہ بھی مجھے بڑا دکھ ہے، کہتے ہیں جی یہ وہ ٹوٹیاں صاف کرنا میرا کام نہیں، یہ تو خادم رکھیں گے، میں اذان پڑھنا ہے میرا کام نہیں، میں صرف جمعہ پڑھانا ہے۔ مولوی تم نے کہاں سے بیٹھ کے تقویٰ طہارت سیکھا ہے؟ میرے نبی کریم نے کہنا تسی اے کام کرو تو میں لکڑیاں چوک کے لے آنا ہے۔ صحابہ دے نال مل کے مسجد نبی دا گارا میرے نبی نے سر تے چوک کے مسجد بنائی۔ اب ہم لاہور کے خطیب بن گئے، سٹیٹس بن گیا ہمارا۔ کیسے؟ سپیکر تھوڑا سا خراب ہوا، ہم نے پوری مجلس کے سامنے مسجد کی انتظامیہ کی بےزتی کر دیتے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے سپیکر ٹھیک کرنا ہے؟ الیکٹرانک چیز ہے، کسی ٹائم بھی خراب ہو سکتی۔ بھئی مصطفیٰ کریم نے تو اتنا احساس رکھا ہے۔ حضرت عمیر نبی کریم کا چھوٹا سا صحابی ہے، وہ نبی مسجد سے آنا بند ہو گیا۔ وہ کوئی ایک پریزیڈنٹ ہے حضور، صدر ہے، ریاست کے چیف جسٹس ہیں، قاضی القضاء ہیں، پوری ریاست کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، سارے عہدے مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ اتنی مصروف پرسنالٹی، اتنی مصروف شخصیت، اور میرے نبی کریم کی نظر میں ایک چھوٹا سا بچہ عمیر ہے۔ فرمایا عمیر آئینا، عمیر، عمیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سونے دا طوطا فوت ہو گیا۔ ہن دسو ایک طوطا ہے بچے دا فوت ہوا ہے، نبی پاک نے کہا چلو وہ تزیت کر کے آئیے۔ طوطا مقصد او دی تزیت نہیں سی، اپنے چھوٹے دے ادنا صحابی دی دل جوئی کرنا مقصد سی، اور اس کو احساس دلانا تھا کہ محمد عربی کے دل میں تیرا اتنا احترام ہے۔ آج ہم کتنے بیٹھے ہیں کسی غریب نمازی سے سلام لے کے خوش نہیں، مولوی غریب نمازی کی بات سن کے خوش نہیں ہے۔ میرے نبی کریم گئے کہنے نے بیٹا عمیر روٹی نہیں کھا رہا، سونے میرا طوطا مر گیا ہے۔ آپ فرماندے نے تیرے طوطے ورگا تے کوئی طوطا نہیں، پر بیٹا اپن نواں لے آواں گے، پر جڑا تیرا طوطا سی وہ بڑا سونا تے بڑا چنگا۔ نبی پاک دا دل بھی جتیا، اپنے آپ نے گھٹنے تے بچے نو بٹھایا تے انج کر کے چھاتی نہ لا کے کہا بیٹا کھانا کھاؤ۔ وہ بچہ مسکران بھی لگ پیا، کھانا بھی کھان لگ پیا تے انگل لگ کے مسجد چ بھی آ گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی آئے آئے نہ آئے سانو کی ساڑے لئی ہوتا ہے۔ تو مسجد میں تو فرض نماز لائے اس لیے تھے کہ دائیں بائیں کی خبر ہو جائے۔ ہم نے 150 فٹ مینار مسجد کا بنا لیا، مگر اسی مینار کے سائے بیوہ عورت کے بچے رل گئے۔ اگر آپ کے بھائی کے بچے میٹرک میں بی اے میں، تو آپ اپنی بھابھی کو بولیں اس کو سکول سے نہیں ہٹانا، 2 سال فیس میں دوں گا، مسجد سے 2 سال فیس جائے، 2 سال بعد وہ بچہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جائے، وہ بچہ کوئی کام کرنے لگ جائے، ساری زندگی مسجد کو چندہ دے گا 2 سال کی سپورٹ سے۔ اگر مسجد نے 2 سال سپورٹ نہ کیا، ساری زندگی وہ چندہ لینے والا بن جائے گا، زکوٰۃ لینے والا۔ آج کتنے بتیجے رل گئے، ہمارے بانجے رل گئے، کتنے بانجوں کو سکول چھڑا کے ہم نے دکانوں کا نوکر بنا لیا، کتنی بیٹیوں کو ہم نے دنیا میں فقیر کر۔ میرا ایک بیٹا 4 بیٹیاں میری، تو میرا بیٹا نریز ناصر مدنی ایک دن میں کہندا ہے پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے۔ میں نے بولا بیٹا بتاؤں کیوں نہیں جھڑکتا؟ کہتے بولے، میں کہا پاپا کی ریزن آپ ایکسیپٹ کرو گے؟ جی پاپا آپ ریزن بتائیں۔ اس کے پیچھے لاجک کیا تو میں یقین کروں گا، ایسے سمجھاتا ہوں میں اپنے بچے کو۔ میں نے پاس بٹھایا، پیار کیا۔ بچوں کو حسد ہوتا ہے نا کہ مجھے مار پڑی، اس کو کیوں نہیں پڑی؟ میں نے پیار سے کہا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے، مہمانوں کو کون مارتا ہے؟ یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی 2 مرلے کا مکان ان کے نام چھوڑ کے جانا۔ لوگ کہتے بیٹیوں کا گھر نہیں ہوتا، میں نے اپنی 4 بیٹیوں کے نام سب کچھ کر دیا، اس لیے کیا ہے کہ کوئی میری بیٹی کو یہ نہ کہے نکل میرے گھر سے۔ ہم کتنی بے حس قوم ہو گئی کہ جس بیوی نے ساری زندگی تیرے نام لگائی، اس کی روٹی بھی آخری ماں باپ سے لیتے ہیں، کفن بھی اس کے بھائیوں سے لیتے ہیں۔ وہ بچوں کھڑے ہو جایا کرو، خبردار
मापे सिर्फ शगना का ही जोड़ा पाते सोने लगते, असी कफन नहीं लेना। साड़ी मां सी उम्र ला गई साढ़े ते पेट ते डॉक्टर दियां छुरियां दे जख्म ने, ते असी ते नहीं लेना, असी अपनी कमाई चो देना। और खामद अपनी बेगम की कब्र पे खड़े होकर सलूट करे, जब सारे मौलवी दुआ मांग लेना तो ऐसे सलूट करे, आई लाइक यू माई लाइफ, आपने सारी ज़िंदगी मेरे नाम की और मेरी वाइफ मैं आपको सलूट मारता। क्यों? 5000 हक मेहर लेके करोड़ों की राखी कर गई। 5000 हक मेहर लिया और करोड़ों के वारिस जवान कर गई, अरबों के वारिस जवान कर गई, और हमने वाइफ की कब्र पे भी जाना छोड़ दी। क्या हमारी कौम का बनेगा बताएं? इतने बैठे, हमारा करदार कितना बेहिस है। कौन किसे दा गम लेंदा है? हर कोई अपना कम लेंदा है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने अंदर का मुसलमान बनाओ, इस दिल को साफ करो। आखिरी बातें, इसको जरा दिल में लेकर जाना है। मैंने सईद बिन आमर, दूसरा तेरा की नाम शिकायत। एक बंदा खड़ा होया कहंदा जी साडा गवर्नर 15 दिनों बाद छुट्टी करता है। कितने दिनों बाद? अब कितने गोश्त मुलाजम हैं, साल साल ड्यूटी ते नहीं जाना, तनख्वाह खाई जा रहे। कितने MPA के सिफारशी, कितने MNA के सिफारशी, हराम जुबान को लगा खाई जा रहे। लंबी छुट्टी लेते हैं, पे भी लेते हैं। भाई कोई पूछे ना पूछे, अल्लाह तो पूछेगा ना, उसने तो देख पूछना है ना। बड़ा वड्डा जुमला कहने लगा। सईद बिन आमर खड़े हो गए, कहते जी मेरे को उज़र है, मेरे को एक ही सूट है, सुबह नूं धोना है, शाम तक सुकदा नहीं। बेगम दी चादर मैं लक नाल बन्नी हुंदी, शाम हो जाती है ते मैं फिर आंदा ही नहीं। हजरत उमर उच्ची उच्ची रोन लग पे, शिकायती भी रोन लग पे। कहते ओए सईद तू दूसरा सूट बना लेना सी। कहते हजरत मैनू डर लगदा सी किते क़यामत नूं मेरी राया चुक उठ के ना कवे साडे गवर्नर को 2 सूट सी, मेरे को एक भी नहीं सी। मैनू अपनी राया दे बढ़ना तो डर आता है। ये जितने बैठे, कभी तुमने भी सोचा है मेरा 3 मंजिल मकान है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, और मेरे भाई के यतीम बच्चे मस्जिद की सफ़ों पे जाके अफ्तारी करते हैं? कभी सोचा? वो गवर्नर होके दूसरा सूट नहीं बना रहा और अपने अपने भाइयों के बच्चों को जलील कर दिया। अपने बेटों के सामने उसको कहते हैं दूध लेकर आओ, उधर से कुलचे लेकर आओ, उधर से चने लेकर आओ, उधर से जाओ गाड़ी में आयल डलवा के लाओ। वो भी तो कभी बाप वाला था, बाप क्या मरा है, तूने उनकी दुनिया ही मार दी है। उनका बाप मर गया, तुमने उनको जिंदा ही मार दी है। नबी करीम ने फरमाया सिला रहमी करनी हो तो अपने दुश्मन रिश्तेदार से किया करो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इसमें क्या फ़ायदा है? फरमाया जो तुझसे नहीं ना अच्छा सलूक करता उस रिश्तेदार पे ज़्यादा खर्च करो ताकि अल्लाह तुझे डबल सवाब देगा। हम अपने दोस्तों को, अजीज़ों को डी वैल्यू देखना चाहते हैं, डी फेम कर। हम कहते हैं इसकी शोहरत, इसकी इज्जत ख़त्म हो। भाई क्या हमने इस्लाम सीखा है? कितने बैठे हैं कि अपने यतीम भरा दे बच्चियां दे किन्ने सूट ले आंदे ने नाल बराबर दे, किन्नियां जुत्तियां ले आंदियां बराबर दी। कि कभी किसी ने कहा ले बेटा मेरी कार ले जा और तू अपने दोस्तों नाल सैर कर रहा। सिर्फ गली बाती असी इस्लाम मन्ने हैं, गली बाती। सिला रहमी करो जी, सिला रहमी। कौन सिला रहमी करता है? जवान भांजी पढ़ी है कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से, मगर जुर्म उसका है कि वो यतीम है। रिश्ता हम बोलते हैं लम्स यूनिवर्सिटी से लेंगे क्योंकि उनके पापा की जायदाद बड़ी है, और वो जो पापा वाली आएगी वो कहेगी डोंट टच मी लाइफ, मुझे खाना टेबल पे मिले। मगर ये जो भांजी लेकर आओगे ये तेरे टेबल पे खाना रखेगी कि मेरे बाबा की निशानी है। खून की इज्जत करो।
اپنے یتیم بھانجے بھتیجے عزیز رشتہ داروں کو پکڑو، ان کو بولو آپ سب کچھ ہے ہمارا۔ ہم نے ادھر سے چندہ اٹھایا فلسطین بھیج دی، بھئی فلسطین کے پاس بہت سے چندہ اٹھایا اور اس بستی چ بھیج دیتا، بھئی یہ جوہر ٹون کے سفید پوش کدھر جائیں گے، جس کی تنہا 70,000 ہے، خرچہ 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، پھر اس کے بچے کو ڈکیتی تو کریں گے، وہ پھر کس نہ کہیں اپنے ایمان کا بیڑا گرک تو کرے۔ اور پوچھ ہمیں ہوگی کہ قرآن نے کہا تھا سفید پوشوں کو ڈھونڈو، مگر وہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے، مگر تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ کتنے نمازی میرے بھائی ہیں، میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں، میرا ایک دوست ہے میری نظر میں کروڑ پتی تھا، تو یہ کرونا کے دنوں میں نا میں اس کے گھر جب راشن دینے گیا نا تو دوسری سائڈ پہ کر کے رونے لگ پڑا، میں نے کہا کیا ہوا، میں نے کہا یار میں تو گفٹ دینے آیا ہوں آپ کے گھر میں، اس کو ایسے فیل کرایا کہ مدنی صاحب کو نہیں پتہ یہ کہ آج کل ڈسٹرب، کہتا نہیں مجھے یاد آ گئی، میری والدہ یاد آ گئی، بات بدل گیا، اور اس کی وائف نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر راشن دے دو، یہ نہیں جرت کرتا فون کرنے کی۔ یہ حالات ہے سفید پوشوں کے۔ گورنر کی کرسی پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے، میں نے دوسرا سوٹ ہی نہیں بنانا۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم دا حکمران، امام زین العابدین کو دین سکھایا، حسین کے آخری بیٹے سے، علی کے آخری پوتے سے دین سیکھا، امام زہری امام زین العابدین سے دین سیکھا، ترکی استنبول سے لے کے جوہر ٹاؤن تک حکومت عمر بن عبدالعزیز کی، کہاں ترکی استنبول اور کہاں یہ 3 بر اعظم، تے 4 سال بادشاہ، 5واں سورا بادشاہ، 6واں دادا سورا بادشاہ تے 7واں آپ بادشاہ، 99 ہجری میں حکمران بنا اور 30 ماہ اس کی حکومت ہے، 3 بر اعظم کا حکمران ہے۔ تے بیوی کہندی ہے عمر بن عبدالعزیز عید آ رہی ہے، میں بچیاں دے کپڑے لے آنے، اجمی عید آ رہی ہے نا، تے کہن لگا میرے کول پیسے نہیں، کہ وزیر خزانہ دی منت کر 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دیتے اسی بچے بنا کپڑے بنائیے۔ کون کہہ رہی ہے؟ 4 بادشاہوں کی بہن، کون کہہ رہی؟ 4 بادشاہوں کی بہن، 5ویں بادشاہ اس کی بیٹی، اور 6ٹی دادا کی پوتی، دادا بھی بادشاہ، اور خبر دوسری دیوار کو بھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، اور ادھر ہم فوراً فون پہ کہتے ہیں اپنے خامد کی عزت برباد کرنے کے لیے، پاپا آپ نے کہاں میری شادی کر دی، میرے خامد کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا تیرا خامد کروڑ پتی ہو، تیری شادی کر دیتے، اگلے دن اس کے ساتھ فراڈ ہو جائے، وہ کاک پتی ہو جائے، کیا ہم بیٹی واپس لے لیں گے؟ دولتوں سے تو نہیں نا زندگیاں گزرتی۔ بیوی تے میاں ہوئی ہے جڑے دکھ دے بھی سانجے تے سکھ دے بھی سانجے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح کرو جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، یہ اکیلے بیٹھ کے تقریر سننا اور اپنے گھروں میں سناؤ، کبھی ماما پاپا کو گوشت کی خبر نہ دو، چاول کی خبر نہ دو، دال کی خبر نہ دو کہ میرا گھر کیسا چل رہا ہے، رزق کس کے ذمہ ہے؟ تو ماں باپ کو کیوں فون کرتے؟ کبھی خامد کی عزت کو برباد نہیں کرنا۔ کہندے جناب عمر بن عبدالعزیز وزیر خزانہ کول گئے، کہندے یار 1 مہینے دی تنخواہ دے دے، میں اپنے بچیاں دے کپڑے لے آنے نے، تے وزیر خزانہ پارٹی پوج نہیں سی، ٹی سی پروگرام نہیں سی، کی کہندا ہے اچھا جناب عمر بن عبدالعزیز اے ذرا کاغذ تے لکھ کے دے تو مہینہ زندہ رہیں گا تے ریاست دا کام کرے گا؟ تو کہتے جی میں لکھ کے تو نہیں دے سکتا، تو کہتے میں پھر پیسے بھی نہیں دے سکتا، یہ رایا کی مانت ہے میرے پاس۔ اور ادھر ہمارے پاکستان کے بنارسی ٹھگوں نے گلے سے ایمنسٹی سکیمیں لے لے کے وائٹ کیا پیسہ اور خزانے سے قرضہ لے کے معاف کرا لیا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ یتیم غریب ایم پی ایم این اے وزیر ہیں جن کی اس ٹائم لاکھوں میں تنخواہیں بڑھی ہیں، اور ہمارے غریبوں کی پوری 35,000 40,000 وہ بھی فیکٹریوں والے پوری نہیں دیتے۔ اور ایک ظلم اور ہو رہا ہے، یہ مل اونروں کے میں بات کرنے لگا ہوں، کل میں نے تیل دلوایا ایک پمپ سے، تو لڑکی کھڑی تھی وہ ویپر لے کے آگے بڑھی نا، میں کہا نہیں نہیں نہیں،
میری اسکرین پہ ویپر نہیں مارنا، میری بیٹی ہو آپ۔ پیسے میں نے جیب سے نکالے اس کو دیے، سارے لڑکوں کو بلایا جو سیلفیاں لینے آئے، میں کہا اس کو میری بیٹی سمجھنا ہے۔ اس کو بولا بیٹی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، اور ویپر سائڈ پہ کرایا اور اس کو سمجھایا کہ یہ لڑکی کام کرتی ہے مجبوری میں، کوٹھی بنانے کے لیے نہیں، عزت سے کھانے کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکیوں جو رکھ رہے ہیں نا، ان کی تنخواہ کام میں لڑکوں کی زیادہ ہے۔ فیکٹریوں والوں نے کام کیا کیا؟ لڑکوں کو نکال رہے ہیں، لڑکیاں رکھ رہے ہیں، اور کس کے لیے یہ دولت جمع کر رہے ہیں؟ جو بچے رات نائٹ قوالی پہ پیسہ جاڑتے ہیں، جو جناب فنکشنوں پہ، ڈانس پارٹیوں پہ، گولی پارٹیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جناب چائے شائے نہ جی اتھے بیٹھے شیشہ پی رہے، اتھے بیٹھے کوکین پی رہے، اتھے بیٹھے نشہ کر رہے، اتھے بیٹھے نے آئس پی رہے۔ تو یہ باپ ان بیٹیوں کا خون چوس کے اس کے لیے جمع کر، قسمیں یہ فیکٹریوں میں نیا ٹرینڈ چلا کہ بچی کی تنخواہ کم اور بچے کی زیادہ۔ بھئی ان کا کتنا خون چوسو گے؟ کتنے میرے میل اونر میں نے ان کو توبہ کروائی ہے، مکے لے جاتا ہوں مدینے، وہ 20 دن لیٹ تنخواہ دیتے تھے، بینک کہنے کہ بینک بھی 20 دن کا سود لگ جائے گا، 20 دن لیٹ۔ اور میں نے ایک بات پہ توبہ کرائی، میں کہا یہ جو دکان پہ جاتے ہیں نا تو دکاندار کہندا تہاڈے جے پچھلے مہینے دن ہی آئے تو منہ چوک کے آ گیا۔ میں کہا جڑی وہ چڑک کھاندے نے نا، کتے اللہ ناراض ہو کے تیرا سارا رزق نہ چھین لے۔ کتنے میرے میلن اور دوست ہیں، ان کو میں نے توبہ کرائی اس کام سے۔ اب 1 تاریخ جو ہوتی ہے نا 5، اس سے 2 دن پہلے تنخواہ دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مدنی صاحب آپ نے ہمیں اتنی پیاری بات سمجھا دی۔ عمر بن عبدالعزیز تو حضرت سعید بن عامر کہندے نے جی تیجی کوئی شکایت ہوئے، کہتے جی ہے، اے شاموں پیچھے سانو ملدا نہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جنہیں رمضان دا قیام کیتا دی شان کنی۔ سعید بن عامر کہندے جی اے نہ پوچھو، کہندے نہیں دسنا ہی پینا ہے۔ کہنے لگے سعید بن عامر میں رات دروازہ اس واسطے نہیں کھولدا، میں مسلے تے کھڑا ہو جانا ہے، بے نیاز ربا صبح جڑے میں فیصلے کیتے نے بالکل ٹھیک، جے کوئی غلطی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دے، تیری عدالت دا میں سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اپنا احتساب کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کاش میں ایک پرندہ ہوتا، میرا اللہ کے سامنے حساب نہ ہوتا، مجھے حساب ہی نہ دینا پڑتا۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ جس کو نبی کریم نے کہا ساری دنیا کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، صدیق تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، میرا اللہ ہی اتارے گا۔ تو کتنے دوست میرے بیٹھے ہیں، ذرا وعدہ کریں آج کہ ہم انشاءاللہ جب رات کو سونے لگیں گے تو اپنا احتساب کر کے سوئیں گے، گناہ بھی گنیں گے، نیکی بھی گنیں گے کہ ہم نے آج نیکیاں کتنی کی، گناہ کتنے کی۔ یہ ہے احتساب۔ جب دل صاف کر کے سوئیں گے انشاءاللہ آپ کا جو صبح کا سورج نکلے گا وہ آپ کی نجات والا نکلے کرے۔ اگر سورج نہ نکلا فوت ہو گئے تو آپ کی آنکھ جنت میں کھلے گی، سوئے گی دنیا میں اور کھلے گی جنت میں۔ جنت کی طلب مت کر کے تجھے جنت مل جائے، کوئی ایسا عمل کر کے جنت خود تیری طالب ہو جائے۔ اپنا یہ انداز بناؤ۔ تو یہ میری طرف سے اپنے اس مدرسے کے لیے میں پہل کرتا ہوں، یہ لیں تو آپ بھی پہل کریں، میرے کہنے پہ اس مدرسے کے لیے آپ تعاون کریں، آپ کا ادارہ ہے۔ اگر 1 روپیہ آج خرچ کر دو گے 700 کا ثواب ہے، 2 دن رہ گئے، پھر وہی 10 دنیا 70 آخر۔ تو میں نے اپنے سے شروع اس لیے کیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نا میرے بزرگوں کا ہے، تو میں تو ادھر آنا سعادت سمجھتا ہوں، اور ادھر بات کرنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر ٹائم فرشتے رہتے ہیں اور ان طالب علموں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور آئی سلوٹ یو کہتا ہوں سارے اس محلے کے نمازیوں کو کہ آپ ان بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہو جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور وہ پلازے بنانے نہیں آئے، محمد عربی کا دین 1 صدی آگے پہنچانے کے لیے آئے۔ یہاں ایک حافظ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 20 سال۔ جو بچہ ادھر سے پڑھ کے گیا 20 سال، اس کی 80 سال اگر اور عمر ہوئی تو یہ اس ادارے نے یہ 5000 میں نے جو دیا ہے نا، مجھے 80 سال کی نیکی میں شریک کر دیا ہے۔
کتنے سال کی نیکی میں؟ اگر اس سے ایک بچے نے سیکھ لیا تو 80 تو 80 کتنے؟ 160 سال دی نیکی۔ اگر اس سے ایک کسی نے نیک دین سیکھ لیا تو بتائیں 80 80 80 اٹھتے ہیں 24، بتائیں 240، تو کتنے؟ 2.5 صدی۔ تو بولو بھی کتنے لوگ عالم دین سے سیکھتے؟ پہل کریں آپ کو یہ بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں ایک دن